چونکہ مولانا محمد سعد صاحب کے خیالات و بیانات میں کوئی اصلاح نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی معتبر اور حقیقی رجوع پایا گیا، بلکہ موصوف انہی خیالات کا تکرار بھی کرتے رہے اور مزید تحریفات اور غلو آمیز بیانات میں روز افزوں ہیں۔ اس لیے نہ تو دارالعلوم دیوبند نے اور نہ ہی دوسرے کسی بھی ادارے کے دارالافتاء نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی یا ترمیم کی، اور نہ ہی کسی نے اپنا فتویٰ واپس لیا۔ اس میں علماء کی ذمہ داری ہے کہ اگر دین میں تحریف ہونے لگے یا باطل تعویلات کے ذریعے دین میں ترمیم میں تبدیلی کی جانے لگے یا احکام دین بیان کرتے ہوئے انبیاء علیہم السلام کی توہین کی جانے لگے یا دین کے دیگر شعبوں کی تحقیر اور استخفاف ہونے لگے، تو وہ علماء اہل حق اس باطل فکری کی نفی کریں اور اس فکر سے وابستہ جماعت کا معاون بننے کے بجائے دین کے محافظ بنے اور اپنا دینی اور منصبی فریضہ سمجھتے ہوئے ان انحرافات اور باطل خیالات کی حتی المقدور تردید کرے اور امت کو اس سے متاثر ہونے سے بچانے کا کام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے نظریات، ان سے اتفاق رکھنے والے افراد اور ان کی جماعت کے متعلق منتخب مجلس علماء کشمیر کا فیصلہ۔ یہ فیصلہ ہوا ہے 23 شعبان المعظم سن 1444 ہجری مطابق 16 مارچ سن 2023 بروز جمعرات کو۔ اس میں ہے الاستفتاء بخدمت علماء کرام و مفتیان عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات علماء اور مفتیان شرع متین کی خدمت میں ذیل میں جو استفتاء عرض کیا جا رہا ہے وہ ملت اسلامیہ کے لیے بالعموم اور مسلمانان کشمیر کے لیے بالخصوص جس فوری دینی اہمیت اور ضرورت کا حامل ہے، اور آپ حضرات کی جس خصوصی اور فوری توجہ کا متقاضی ہے، اس کا ادراک اور احساس آپ حضرات سے بڑھ کر کس کو ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ حضرات ہی وارثین انبیاء ہیں جن کے کاندھوں پر امت کے ایمان اور عقیدے کی وضاحت اور حفاظت دونوں کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ چند سال پہلے عالم اسلام کی مشہور اور فی الوقت نافع ترین دینی تحریک، جس کو عوام و خواص تبلیغی جماعت کے نام سے جانتے ہیں، افسوس کے دو گروہوں میں منقسم ہو گئی ہے۔ ایک جماعت جس کا مرکز بستی نظام الدین دہلی میں واقع بنگلے والی مسجد ہے اور جس کی سربراہی مولانا محمد سعد کاندھلوی صاحب کر رہے ہیں، یہ امارت والا گروپ کہلاتا ہے، جبکہ دوسری جماعت جس کی سربراہی حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب اور دوسرے چند مستند معمر علماء کر رہے ہیں، جن کے مشورے اور آپس میں جڑنے کا مقام مسجد فیض الہی واقع ترکمان گیٹ دہلی ہے، یہ شورا والے کہلاتے ہیں۔ اس منظم ترین دینی اور دعوتی محنت میں درار پڑنے کی کئی داخلی وجوہات ہیں، تاہم شرعی نقطۂ نظر سے خارجی سطح پر جو سب سے بڑی اور عالمگیر سطح پر مؤثر ترین وجہ بنی وہ عالم اسلام کے موقر ترین دینی اور علمی ادارے دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ بنا جو دارالعلوم دیوبند نے جناب مولانا محمد سعد صاحب کے نظریات اور ان کے افکار کے رد میں صادر کیا۔ اس فتوے سے متعلق اہم دستاویز جن پر دارالعلوم کے اکابر علماء کے دستخط موجود ہیں، دارالعلوم کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے مولانا محمد سعد صاحب کے نظریات کے متعلق اپنا موقف جن الفاظ میں بیان فرمایا ہے اسے منعن انہی کے الفاظ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے: امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل السنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ نظریات اگرچہ ایک فرد کے ہیں لیکن یہ چیزیں اب عوام الناس میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ جماعت کے حلقے میں اثر و رسوخ رکھنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داران کو بھی متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کی قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے کی سعی کریں اور مولوی محمد سعد صاحب کے جو غلط افکار و نظریات عوام الناس میں پھیل چکے ہیں ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر ان پر فوری قدغن نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر لے۔ دارالعلوم کے اس فتوے کی تائید ملک اور ملک سے باہر کے نامور دینی اداروں کی طرف سے کی گئی ہے، لیکن زمینی سطح پر صورتحال یہ رہی
کہ مولانا محمد سعد صاحب اور ان کی جماعت نے بدستور دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو نظر انداز کر کے اپنا کام جاری رکھا، اور فی الوقت صورتحال یہ ہے کہ متذکرہ دونوں جماعتیں اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہی ہیں، اور دونوں میں کسی آپسی تعلق و تال میل کے بجائے چپقلش اور آپسی دوری کا ماحول پایا جاتا ہے، جس میں روز بروز کمی کے بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس صورت حال کے پیش نظر ہم عام مسلمان اپنی وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے مقتدر علماء کرام سے چند اہم امور میں رہنمائی چاہتے ہیں، جن کو ذیل میں نمبر وار درج کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، کیا دارالعلوم دیوبند نے مولانا محمد سعد صاحب کے حوالے سے واقعتاً اس طرح کا کوئی فتویٰ صادر کیا ہے؟ نمبر 2، اگر ایسا ہے تو کیا دارالعلوم دیوبند نے عجلت میں یعنی جلدی میں یا کسی کی رعایت میں بغیر کسی ٹھوس تحقیق کے ایسا فتویٰ دیا ہے؟ نمبر 3، اگر واقعی ایسا فتویٰ دارالعلوم نے دیا ہے تو کیا دارالعلوم نے اس کے بعد اپنے موقف میں کسی طرح کی کوئی ترمیم یا تبدیلی کی ہے؟ نمبر 4، کیا اس فتوے کے بعد مولانا محمد سعد صاحب نے اپنے نظریات سے دارالعلوم کے سامنے کوئی رجوع پیش کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو کیا دارالعلوم دیوبند اس رجوع سے مطمئن ہوا ہے؟ نمبر 5، دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی روشنی میں کیا مولانا محمد سعد صاحب کو امیر ماننے والی جماعت جو مولانا موصوف کے انہی نظریات کی اشاعت و ترویج کرتی ہے جن پر دارالعلوم نے سخت گرفت کی ہے، کیا اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون کرنا یا ان کے ساتھ جڑ کر ان کے کام کا رفیق بننا اور اس کی ترویج کرنا شرعاً درست ہے؟ یہ بات ملحوظ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ مولانا موصوف کی فکر سے وابستہ افراد اور جماعتیں تدریجاً دارالعلوم، مدارس، علماء اور دین کے دیگر شعبوں میں کام کرنے والی جمعیتوں اور جماعت سے بدظن ہی نہیں بلکہ ان کی تحقیر، ان کے کام کی تنقیص اور حدود سے متجاوز تنقیدیں آئے دن کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ عمومی مشاہدہ ہے۔ نمبر 6، متذکرہ بالا باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص کہے کہ یہ بڑے لوگوں کا اختلاف ہے، ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو اس اختلاف میں پڑے بغیر تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، اس صورتحال میں موصوف سے متعلقہ جماعت کے ساتھ کام کرنے کی اور خود اس قول کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ نمبر 7، اس فکر سے وابستہ علماء یا نرم گوشہ رکھنے یا معاون اور مؤید بننے والے علماء جو خود اسلامی مدارس سے فضیلت یافتہ ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ نمبر 8، کیا واقعتاً مولانا موصوف کے نظریات میں دین سے انحراف، غلو، تحریف، غلط اجتہادات اور مدارس اسلامیہ کے متعلق منفی تصورات اور ملفوظات پائے جاتے ہیں؟ یہ استفتاء علماء کرام کی خدمت عالیہ میں اس غرض سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس انتشار کی صورتحال میں عوام خصوصاً تبلیغ سے وابستہ حضرات کو صحیح رہنمائی حاصل ہو۔ اب جن لوگوں نے یہ فتویٰ مانگا ہے ان کے یہاں نام لکھے ہوئے ہیں اور تمام لوگ جو ہیں کشمیر سے وابستہ ہیں۔ اس کا جواب دیا ہے تفصیل سے، کہتے ہیں کہ سوال کی ترتیب کے مطابق جوابات بھی درج ذیل ہیں، سہولت فہم کے لیے ہر جواب سے پہلے سوال بھی درج کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں سوال نمبر 1، کیا دارالعلوم دیوبند نے مولانا محمد سعد صاحب کے حوالے سے واقعتاً اس طرح کا کوئی فتویٰ صادر کیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں یقیناً دارالعلوم نے ایک نہیں بلکہ متعدد فتاویٰ جاری کیے ہیں، اور ان فتاویٰ کی تائید مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل، مدرسہ شاہی مراد آباد، دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور اور جامعہ مسیح العلوم بنگلور، جامعہ باقیات الصالحات اسلامیہ ویلور تمل ناڈو اور دیگر بے شمار مدارس نے ان کی تائید کی ہے، اور یہ فتاویٰ باہر کے ممالک مثلاً علماء ساؤتھ افریقہ، علماء بنگلہ دیش اور دیگر متعدد ممالک کے علماء نے بھی لکھے ہیں اور مطبوعہ موجود اور شائع ہیں۔ دوسرا سوال ہے، اگر ایسا ہے تو کیا دارالعلوم دیوبند نے عجلت میں، جلدی میں یا کسی کی رعایت میں بغیر کسی ٹھوس تحقیق کے ایسا فتویٰ دیا ہے؟ یعنی کوئی جو ہے ٹھوس ثبوت اور ٹھوس جو ہے تحقیق نہیں تھی اور فتویٰ ایسے ہی جاری کر دیا جلدی میں؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں دارالعلوم دیوبند اور دیگر بے شمار اہل مدارس، علماء اور جماعتوں نے جو فتوے لکھے ہیں وہ نہ تو عجلت میں لکھے گئے ہیں اور نہ ہی کسی کی رعایت میں لکھے گئے ہیں، بلکہ مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے بے شمار بیانات اور تحریرات کو خود سننے اور پڑھنے اور نجی طور پر بار بار ان کو متنبہ کرنے کے بعد جب وہ اپنے ان انحرافات، باطل استدلالات اور تحریفات زدہ خیالات کی اصلاح کرنے کے بجائے ان کا اعادہ کرتے رہے، تو دارالعلوم دیوبند نے پوری تحقیق کے بعد جو فتویٰ دیا وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا
اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل السنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ نظریات اگرچہ ایک فرد کے ہیں، لیکن یہ چیزیں اب عوام الناس میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ جماعت کے حلقے میں اثر و رسوخ رکھنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داران کو بھی ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کے قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے کی سعی کریں، اور مولوی محمد سعد صاحب کے جو غلط افکار و نظریات عوام الناس میں پھیل چکے ہیں ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر ان پر فوری قدغن نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر لے۔ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے اصلاح کی طویل مساعی کے بعد یہ فتویٰ برمحل اور بروقت دیا۔ یہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا فرض منصبی ہے کہ جیسے وہ ہمیشہ سے ہر باطل کی نشاندہی کرتا رہا ہے اور اشاعت دین کے ساتھ حفاظت دین کا فریضہ بھی انجام دیتا رہا ہے، اسی طرح آج یہ اہم ترین فریضہ ادا کیا، اور دیگر بے شمار مدارس اور اہل حق علماء نے اس کی مکمل تائید کی، فجزاہم اللہ خیر الجزا۔ تیسرا سوال کہتے ہیں کہ اگر واقعی ایسا فتویٰ دارالعلوم نے دیا ہے تو کیا دارالعلوم نے اس کے بعد اپنے موقف میں کسی طرح کی کوئی ترمیم میں تبدیلی کی ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ مولانا محمد سعد صاحب کے خیالات و بیانات میں کوئی اصلاح نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی معتبر اور حقیقی رجوع پایا گیا، بلکہ موصوف انہی خیالات کا تکرار بھی کرتے رہے اور مزید تحریفات اور غلو آمیز بیانات میں روز افزوں ہیں، اس لیے نہ تو دارالعلوم دیوبند نے اور نہ ہی دوسرے کسی بھی ادارے کے دارالافتاء نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی یا ترمیم کی، اور نہ ہی کسی نے اپنا فتویٰ واپس لیا۔ چوتھا سوال کرتے ہیں کیا اس فتوے کے بعد مولانا محمد سعد صاحب نے اپنے نظریات سے دارالعلوم کے سامنے کوئی رجوع نامہ پیش کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو کیا دارالعلوم دیوبند اس رجوع نامے سے مطمئن ہوا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں مولانا محمد سعد صاحب نے رجوع کے نام سے جو تحریریں لکھی اور جو طریقے اختیار کیے وہ حقیقتاً رجوع ہے ہی نہیں، اس لیے کہ رجوع کرنے کی جو شرعی اصول ہیں وہ رجوع نامے ان کے مطابق نہیں تھے، اس لیے نہ تو دارالعلوم دیوبند نے ان رجوع ناموں کو تسلیم کیا اور نہ ہی مولانا محمد سعد صاحب نے اپنے بیانات میں ان امور کی اصلاح کی جن پر دارالعلوم دیوبند اور دیگر بے شمار مدارس نے سخت گرفت کی تھی، بلکہ دارالعلوم نے اپنے فتوے میں یہ کہا تھا کہ مولوی محمد سعد صاحب کے جو غلط افکار و نظریات عوام الناس میں پھیل چکے ہیں ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر ان پر فوری قدغن نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر لے۔ تو اس کے بعد بھی مولانا کے بیانات اور ان کے بیانات سے متاثر بے شمار افراد اسی راہ پر مسلسل چل رہے ہیں، اس لیے نہ تو حقیقی رجوع پایا گیا اور نہ ہی سدھار سامنے آیا، لہذا مذکورہ فتویٰ برقرار ہے اور اسی لیے خود دارالعلوم دیوبند نے بھی اپنے فتوے سے کوئی رجوع نہیں کیا ہے۔ پانچواں سوال ہے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی روشنی میں کیا مولانا محمد سعد صاحب کو امیر ماننے والی جماعت جو مولانا موصوف کے انہی نظریات کی اشاعت و ترویج کرتی ہے جن پر دارالعلوم نے سخت گرفت کی ہے کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون کرنا یا ان کے ساتھ جڑ کر ان کے کام کا رفیق بننا اور اس کی ترویج کرنا شرعاً درست ہے؟ یہ بات ملحوظ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ مولانا موصوف کی فکر سے وابستہ افراد اور جماعتیں تدریجاً دارالعلوم، مدارس، علماء اور دین کے دیگر شعبوں میں کام کرنے والی جمعیتوں اور جماعتوں سے برزن ہی نہیں بلکہ ان کی تحقیر، ان کے کام کی تنقیص اور حدود سے متجاوز تنقیزیں آئے دن کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ عمومی مشاہدہ ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں جس شخص کے خیالات اور بیانات حق سے منحرف اور اہل سنت والجماعت کے مسلک سے ہٹے ہوئے ہوں اور مسلسل تنبیہات کے بعد اور تمام علماء کے فتاویٰ کے باوجود کوئی اصلاح نہیں پائی گئی، اس شخص کی اس فکر سے اتفاق رکھنے والی جماعت اور اس کے تحت کام کرنے والے افراد کا جو ان غلط نظریات اور فاسد خیالات کو درست مانتے ہیں رفیق بننا اور ان کا اس فکر کو آگے بڑھانا، ان کا معاون بننا، یہ تعاون علی الاثم والعدوان کے دائرے میں آتا ہے جو قرآن مجید کے ارشاد مبارک کی روح سے صریحاً ممنوع ہے۔ یعنی جو تبلیغ جماعت مولانا سعد صاحب کا گروپ ہے اس کے ساتھ جو ہے لگ کر کے تعاون کرنا اور ان کا رفیق بننا اور اسی طریقے سے ان کے جو ہے ساتھ دینا، اس کو کہا گیا کہ تعاون علی الاثم والعدوان ہے، یعنی جو ہے گناہ کرنے والوں کا یا گناہ پر جو ہے تعاون کرنا ہے، گناہ کا ساتھ دینا ہے۔
لہذا جو ہے ان کے ساتھ وابستہ ہونا اور ان کے ساتھ جڑنا یہ گناہ والا عمل ہے۔ چھٹا سوال ہے، متذکرہ بالا باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص کہے کہ یہ بڑے لوگوں کا اختلاف ہے، ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو اس اختلاف میں پڑے بغیر تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، اس صورتحال میں موضوع سے متعلقہ جماعت کے ساتھ کام کرنے کی اور خود اس قول کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کا جواب دیا ہے، یہ اختلاف در حقیقت حق اور ناحق کا اختلاف ہے۔ اس میں دین کو غلو اور تحریف سے بچانے کا مسئلہ ہے، کیونکہ کھلم کھلا باطل تعویلات، فاسد اجتہادات اور دین کے نام پر غلط خیالات کی اشاعت ہو رہی ہے، حتیٰ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دین صرف 6 باتوں میں منحصر ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کو ملائکہ، انبیاء اور صحابہ سے بڑھ کر ایمان دیا گیا تھا وغیرہ۔ اس لیے یہ بنیادی اور اصولی اختلاف ہے، لہذا یہ کہنا صریحاً غلط ہے کہ یہ صرف بڑوں کا اختلاف ہے اور چھوٹوں کو اس سے لا تعلق رہ کر کام کرنا چاہیے۔ دراصل عموماً چھوٹے اپنے بڑوں کے افکار اور خیالات ہی سے متاثر ہو کر آگے اسی فکر کے مطابق کام کرتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ایسے بڑوں کے ساتھ جوڑنا جو مسلک اہل سنت والجماعت کی فکر پر نہ ہو ہرگز درست نہیں ہے۔ لہذا مولانا سعد صاحب کے بیانات کو سننا یا ان کے ساتھ جو ہے یہ کہہ کر کے جڑنا کہ یہ بڑوں کا اختلاف ہے، یہ بڑے علماء جانے ہم تو کام کریں گے، فرماتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جو ان کے ماتحت کام کریں گے تو کسی نہ کسی درجے وہ ان کے بیانات کو یا ان کے نظریات کو مانیں گے۔ ساتواں سوال ہے کہ اس فکر سے وابستہ علماء یا نرم گوشہ رکھنے یا معاون اور مؤید بننے والے علماء جو خود اسلامی مدارس سے فضیلت یافتہ ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو جواب دیا، جو علماء اس فکر کے مسلسل سامنے آنے کے باوجود ان کے معاون یا مؤید ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حدیث مبارک کو ملفوظ رکھ کر اپنے رویے کے متعلق دیانتداری اور آخرت میں جواب دہی کا احساس کے ساتھ غور کریں، اور اس معاملے میں حفاظت دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ حدیث ہے، حدیث کا جو یہ لکھی ہوئی ہے اس کا مفہوم ہے کہ یہ جو دینی علم ہے اور اس کو حاصل کرنے والے لوگ، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو کوئی دین کے اندر غلو کرے یا اس میں جو ہے باطل تعویلات کرے اور جو ہے جاہل کوئی اس میں غلط جو ہے اپنی باتیں کہے، تو عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی نفی کرے، ان کو جو ہے غلط باتوں کو کا جو ہے رد کرے اور ان کا ساتھ نہ دے۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں علماء کی ذمہ داری ہے کہ اگر دین میں تحریف ہونے لگے یا باطل تعویلات کے ذریعے دین میں ترمیم میں تبدیلی کی جانے لگے یا احکام دین بیان کرتے ہوئے انبیاء علیہم السلام کی توہین کی جانے لگے یا دین کے دیگر شعبوں کی تحقیر اور استخفاف ہونے لگے، تو وہ علماء اہل حق اس باطل فکر کی نفی کریں اور اس فکر سے وابستہ جماعت کا معاون بننے کے بجائے دین کے محافظ بنے اور اپنا دینی اور منصبی فریضہ سمجھتے ہوئے ان انحرافات اور باطل خیالات کی حتی المقدور تردید کرے اور امت کو اس سے متاثر ہونے سے بچانے کا کام کریں۔ اور 8واں سوال ہے، کیا واقعتاً مولانا موصوف کے نظریات میں دین سے انحراف، غلو، تحریف، غلط اجتہادات اور مدارس اسلامیہ کے متعلق منفی تصورات اور ملفوظات پائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب دیا ہے، یقیناً مولانا محمد سعد صاحب کے بیانات، ملفوظات اور تحریرات میں تحریف دین بھی ہے، غلو بھی ہے، باطل اجتہادات بھی ہیں اور فاسد تعویلات بھی ہیں، نیز مدارس اسلامیہ کے متعلق گمراہ کن اور تحقیر آمیز خیالات بھی ہیں جو ان کے بیانات اور ملفوظات سے واضح ہیں، اور یہ بیانات مطبوعہ بھی ہیں، چھپے ہوئے بھی ہیں جو ہر شخص پڑھ سکتا ہے، اور ان کی آوازوں کے ساتھ بھی موجود ہیں جو ہر شخص سن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند نے یوں صراحت کی ہے، گزشتہ کئی سالوں سے استفتاءات اور خطوط کی شکل میں مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی سے متعلق جو نظریات و افکار دارالعلوم کو موصول ہو رہے ہیں، تحقیق کے بعد اب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے بیانات میں قرآن و حدیث کی غلط یا مرجوع تشریحات، غلط استدلالات اور تفسیر برائے پائی جا رہی ہے۔ بعض باتوں میں انبیاء علیہم السلام کی شان اقدس میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں موصوف جمہور امت اور اجماع سلف کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ بعض فقہی مسائل میں بھی وہ معتبر دارالفتاؤں کے متفقہ فتووں کے برخلاف بے بنیاد نئی رائے قائم کر کے عوام کے سامنے شدت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ نیز تبلیغی جماعت کے کام کی اہمیت وہ اس طرز پر بیان کر رہے ہیں کہ جس سے دین کے دیگر شعبوں پر سخت تنقید، ان کا استخفاف اور سلف کی پرانی دعوتی ترتیبوں کا رد اور انکار لازمہ رہا ہے۔ نیز اس کی وجہ سے اکابر اور اسلاف کی عظمت میں کمی بلکہ استخفاف پیدا ہو رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے مزید لکھا کہ جماعت تبلیغ ایک خالص دینی جماعت ہے جو عملاً و مسلکاً جمہور امت اور اکابر رحمہم اللہ کے طریق سے ہٹ کر محفوظ نہیں رہ پائے گی۔ انبیاء کی شان میں بے ادبی،
فکری انحراف، تفسیر بالرائے، احادیث و آثار کی منمانی تشریحات سے علماء حق کبھی متفق نہیں ہو سکتے اور اس پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس قسم کے نظریات بعد میں پوری جماعت کو راہ حق سے منحرف کر دیتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بعض اصلاحی اور دینی جماعتوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ چکا ہے۔ اس لیے ہم ان معروضات کی روشنی میں امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ نظریات اگرچہ ایک فرد کے ہیں لیکن یہ چیزیں اب عوام الناس میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ لہذا اوپر درج شدہ سوالات اور ان کے جوابات کی روشنی میں علماء و مفتیان کرام کی اس مجلس میں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جناب مولانا محمد صاحب کے غلط نظریات اور ان کے ان نظریات کی تائید اور اشاعت کرنے والے کسی بھی فرد یا ان نظریات کے حامل کسی بھی جماعت کے ساتھ تعاون کرنا شرعاً درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اس فتوے کو جو ہے لکھنے والے ہیں جو کشمیر کے معتبر عالم ہیں حضرت مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی، اور ان کے سائن بھی ہے، ان کی مہر بھی لگی ہوئی ہے، اور کشمیر کے جن معتبر علماء کرام نے اس پر سائن کیے، دستخط کیے ہیں، ان کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کے دستخط بھی سامنے ہیں، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا رحمت اللہ صاحب قاسمی جو کہ رابطہ مدارس جموں کشمیر کے صدر ہیں اور دارالدیوبند کی شورا کے بھی رکن ہیں، اسی طریقے سے مولانا بشیر الدین قاسمی صاحب اور ان کے سائن بھی ہیں۔ تمام علماء کرام کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں کشمیر کے، اور ان کے سائن یہاں سامنے لکھے ہوئے ہیں، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فتویٰ جو ہے میرے پاس موجود ہے، آپ اس فتوے کو جو ہے مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس فتوے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کی لنک ہے، واٹس ایپ کی لنک پر کلک کر کے مجھ سے رابطہ کر کے آپ یہ فتویٰ مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو تسلی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں نیچے لکھا ہے کہ نوٹ لکھا ہے کہ اوپر دستخط کنندہ علماء کرام کے علاوہ دیگر علماء، مفتیان کرام، ارباب مدارس کی ایک کثیر تعداد کے دستخط موجود ہیں۔ بوجہ اختصار ان چند حضرات ہی کے اسماء گرامی اور دستخط درج کیے گئے ہیں، یعنی بہت سارے علماء کے دستخط ہیں، لیکن یہاں پر چند جو مشہور علماء کرام ہیں، جو بڑے علماء کرام ہیں کشمیر کے، انہی کے دستخط نقل کیے گئے ہیں، ورنہ ان کے علاوہ ایک بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں علماء کرام کے دستخط موجود ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبا دیں۔